السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 16 پارہ سورہ مریم آیت نمبر 62۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما ولہم رزقہم فیہا بکرۃ وعشیا۔ یعنی اس جنت میں کوئی کسی قسم کی لغو بات نہ ہوگی۔ کیا ہے اس سے مراد؟ لا یسمعون، نہ وہ سنیں گے، فیہا اس میں، لغون لام غین واو، کوئی بھی لغو بات، الا مگر، سلامہ سلام، ولہم اور ان کے لیے، رزقہم ان کا رزق، فیہا اس میں، بکرۃ صبح، وعشیہ اور شام۔ تو صبح و شام کیا ہے، وہاں پر صرف اور صرف سلامتی کا پیغام اور ان کے لیے رزق ہوگا۔ وہاں پہ کوئی لغو بات نہیں ہوگی، جبکہ دنیا میں خوف ہوتا ہے اور پریشانی، لیکن جنت پرسکون، کوئی بد اخلاقی کچھ بھی وہاں پر نہ ہوگا۔ تِلْکَ الْجَنَّةُ الَّتِی نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ کَانَ تَقِیًّا۔ تِلْکَ یہ، الجنت جنت، الَّتِی وہ جو، نورث ہم وارث بنائیں گے، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، من کانا اسے جو ہوگا، تقیّا متقی۔ جنت کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والے کے پہلے گروہ کی شکلیں 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گی۔ وہاں نہ دھوپ آئے گی، نہ کوئی بول و براز، ان کے برتن اور کنگھیاں سونے کی ہوں گی، اور ان کا پسینہ کستوری کی طرح ہوگا۔ ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان میں باہم بغض اور اختلاف نہ ہوگا، وہ ایک دل کی طرح ہوں گے، صبح و شام اللہ کی تسبیح کریں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یعنی پرہیزگاروں کو اس کا وارث بنائیں گے، یعنی جنت کا، اور ہر ایک کے لیے نہیں، صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ ہوگا۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ اور نہیں ہم اترا کرتے، إِلَّا مگر، بِأَمْرِ رَبِّكَ تیرے رب کے حکم کے ساتھ، لہو اس کے لیے، ما بین ایدینا جو ہمارے آگے ہے، وما اور جو خلفنا ہمارے پیچھے، وما بین ذالک اور جو اس کے درمیان، وما کانا اور نہیں ہے، رب کا تیرا رب، نسیّا نون سین یا بھولنے والا۔ اصل میں ہوا یہ کہ حضرت جبریل امین کئی دن تک نہ آئے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ 60 دن تک نہ آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ تبلیغ کا کام کر رہے تھے تو بہت مخالفت شروع ہو گئی۔ اب آپ خود سوچیں کہ جس رب کی طرف سے آگے پیغام پہنچا رہے ہیں تو شکوہ جبرائیل سے کرتے ہیں، تو جبریل امین نے جواب دیا کہ ہم خود نہیں آ سکتے، یہ تو رب کا حکم ہوتا ہے، دیر ضرور ہو گئی ہے لیکن تیرا رب نہیں جو بھولا ہو، اس میں بھی کوئی حکمت ہے، وہ جو دیتا ہے حکمت کے ساتھ ہی دیتا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ۔ رب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، فاعبدہ پس عبادت کرو اس کی، واصطبر صاد بارا اور جمے رہو، لعبادتہ اس کی عبادت پر، حل کیا، تعلم تم جانتے ہو، لہو اس کے لیے، سمیہ کوئی ہم نام، سین میم واو، اس کی عبادت پر جمے رہو، یہ نہیں کہ جو شایا تو عبادت کر لی، وہ اپنی عبادت اور ہستی میں بے مثال ہے۔
وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا وَيَقُولُ اور کہتا ہے الانسان انسان اذا کیا جب ما متو میم واؤتا میں مر جاؤں گا لسوف البتہ عن قریب اخرجو میں نکالا جاؤں گا حیا ہا یا زندہ کر کے. اخرجو مضارع مجہول ہے، نکالا جاؤں گا، نکلوں گا نہیں. اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا اولا کیا بھلا نہیں یذکر الانسان یاد کرتا انسان انا کہ بے شک ہم نے خلقناہ ہم نے پیدا کیا اس کو من قبل اس سے قبل یا پہلے ولم یک شیئا اور نہ تھا وہ کوئی چیز. کہ اس کو حیرانی کس بات پر ہے کہ دوبارہ پیدا ہونے پر، اس کو یاد نہیں. مثلاً 10 سال کے بعد جو بچے پیدا ہونے ہیں ان کے کیا نام ہوں گے، کس گھرانے میں پیدا ہونے ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. فَوَرَبِّكَ پس قسم ہے تیرے رب کی لَنَحْشُرَنَّهُمْ البتہ ہم ضرور جمع کریں گے ان کو، والشیاطین اور شیاطین کو، ثم پھر لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَضْرًا البتہ ہم ضرور حاضر کریں گے ان کو، حول جہنم واو لام جہنم کے آس پاس، جثیا جیم سا واو گھٹنوں کے بل. اب کیا ہے واردھا، یہ گھٹنوں کے بل کیا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے. ہاں کون ہے؟ جہنم پر سے گزرنا ہے. اللہ سے پہلے کیا ہے؟ ان آئے تو نہیں کوئی، یعنی نہیں کا مطلب ہوتا ہے تو کوئی بھی بچے گا نہیں. تو آیت نمبر 68 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، تو اسے ضرور سمجھ کے پڑھیے گا. چلیے بس.